آئیے ہولی اسپرٹ کو ویلکم کریں. ایٹرنل ریفیوج سیریز کا آج کا سرمن انورڈ اپیرنس باطنی صورت. آج کا یہ سرمن نکالیے میرے ساتھ پہلا سیموئیل 16واں باب اور اس کی 7ویں آیت. پر خدا نے سیموئیل سے کہا کہ تو اس کے چہرہ اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے، کیونکہ خدا انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خدا دل پر نظر کرتا ہے. رومیو 8واں باب اور اس کی 29ویں اور 30ویں آیت. کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پلوٹا ٹھہرے. اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا. آمین. باطنی صورت کے حوالہ سے آج کا یہ میسج ہے، اور تھیم مجھے آپ کو جو ہم ایٹرنل ریفیوج کی دے رہے ہیں، ہم ابدی پناہ لے بھاگے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، اور یہاں بھی پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، پناہ لیے ہوئے ہیں جس طرح پناہ کے شہروں میں پناہ ملتی تھی. اور یہ نہایت ڈیپ ایجوکیشن ہے، ان پہ دھیان دینا ہے. جہاں جہاں موقع ملے گواہی دیں، روحیں جیتیں، خداوند کے پاس لائیں. خداوند یسوع مسیح جلد آنے والا ہے. آمین. اور جو سیموئیل کی کتاب میں سے حوالہ پڑھا گیا داؤد کی انوائنٹنگ کے حوالہ سے، کہ جب اس کو انوائنٹ کیا گیا اس سے پہلے اس کے 7 برادرز جو تھے وہ سیموئیل کے سامنے سے گزرے، تاکہ سیموئیل دیکھے کہ ان میں سے کس کو خدا انوائنٹ کرنا چاہتا ہے، مسح کرنا چاہتا ہے. امیناداب، الیاب، سما، ردے، اوزم، باقی بھی جو ردے، یہ داؤد کے بھائی بڑے قداور یہ شخصیتیں تھیں، اور آرمی کے اندر تھے، جنگجو تھے. تو ساؤل سے بادشاہی خدا نے اب لے کر داؤد کو منتقل کرنا چاہتا تھا، انوائنٹ کرنا چاہتا تھا. تو سیموئیل کو کہا کہ یسی کے گھرانے میں جائے اور اس کے بیٹوں میں سے ایک کو مسح کرے. نام نہیں بتایا، صرف جا کر مسح کرے، مطلب کہ خدا وہاں پر اس کو گائیڈ کرے. اس لیے ہم ہمیشہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ خدمتیں خداوند کی طرف سے ہوتی. اس میں کبھی بھی خادم زبردستی نہیں بنتے، اور نہ ہی بننا چاہیے، اور نہ ہی الجھن کے اندر کسی کو رہنا چاہیے. جس کو اس نے ٹھہرایا ہے، مقرر کیا ہے، وہ وقوع میں آتا ہے. تو سیموئیل نے خدا سے کہا کہ ساؤل کو اگر پتہ چلے گا کہ میں جا رہا ہوں انوائنٹنگ کے لیے تو وہ تو میرے خلاف ہو جائے گا. خدا نے کہا تو وہ وہاں ورشپ کے لیے جا، عبادت کے لیے، سیکریفائس کے لیے. یہ نہیں بتانا کہ میں کنگ کے لیے کو انوائنٹ کرنے جا رہا ہوں. آپ دیکھیں سیکرٹ چیزیں ہوتی. موقع کے اوپر خداوند اپنے کاموں کو سر انجام دیتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی کام جو کرنا ہے تو پہلے سے اس کا ڈنڈورا آپ پیٹ دیں اور وہ کام ہو نہ. جب بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو لاگت کا حساب لگایا جاتا ہے. اس لیے بڑے گریجولی سوچ سمجھ کر ہر سٹیپ ہمیں اپنی زندگیوں میں لینا ہوتا ہے. تو وہ وہاں پر جب عبادت شروع ہوتی ہے اور پھر انوائنٹنگ کے لیے بلایا جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ باری باری ایک ایک شخص گزرتا ہے. اب وہ ساتوں ہی کہتے ہوں گے کہ آج میں بادشاہ بنوں گا. دیکھیے، اور جب ساتوں ہی ریجیکٹ ہو گئے تو پھر ان کے دل پہ کیا بیتتی ہو. کچھ بھی ہو،
جو خدا کے مقرر کرتا ہے انہی نے آگے آنا ہے. تو جو ہی پہلا شخص آیا، میں نے بتایا وہ آرمی کے اندر تھے، قاضاوت تھے، تو خدا نے سیموئیل سے کہا کہ یہ وہ نہیں ہے، میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں. تو اس کی قد کی بلندی کو نہ دیکھ، تو اس کے ظاہر کو نہ دیکھ، ظاہری صورت کو نہ دیکھ. انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے، یہ ڈیفینیشن آئی ہے. وہ انسان ظاہری صورت. آج بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں، ظاہری جو صورت ہے اسی کے اوپر فوکس ہوتا ہے. میل ہو، فیمیل ہو، گھر بار ہو، ایجوکیشن ہو، جسمانی صورت کے. کوئی بھی جو باطنی صورت ہے اس کے اوپر کوئی نگاہ نہیں کرتا، اور شاید کرنی بھی نہیں آتی لوگوں کو. یہ بھی ایک بات ہے. پر میں یہی آج یہ بھید آپ کے سامنے رکھنا ہے. سیموئیل کو تو نہیں سمجھ آ رہی، وہ تو ظاہر کے اوپر ہی نظر کر رہا ہے، حالانکہ نبی ہے اور خدا سے باتیں کرتا ہے، پر اس کو بھی پہچان نہیں آ رہی. وہ بھی ظاہر کے اوپر نظر کر رہا ہے، قد کی بلندی کے اوپر. تو سیموئیل کے پاس جو سوچ ہے وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ باطن پہ تو خدا ہی نگاہ کر سکتا ہے، میں کیا نگاہ کر سکتا ہوں. وہ یہ سوچ تھی اس کی. مگر نبی تھا، اس کو کچھ تو دیکھنا چاہیے تھا، پر وہ ظاہری ہی دیکھ رہا تھا. جب اتنی پرسنالٹیز ظاہری رکھ رکھاؤ کے اوپر فوکس کرتی، تو پھر آپ بتائیے ایک عام شخص کیا ہو. یہ روحانی سفر بہت مشکل رہے ہیں. یہاں پر ہر کام بائبل سے لے کے چلنا پڑتا ہے. کوئی بھی شخص، میں آپ یا کوئی بھی کلام سے ہٹتا ہمیں دکھے گا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. جیسے سیموئیل کا ہم کہہ رہے ہیں، وہ نبی تھا، خدا نے اس کو صاف کہا کہ میں انسان کی طرح نظر نہیں کرتا، یعنی تو کر رہا. اور جب نیکسٹ اس کا بیٹا آیا وہ بھی قداور تھا، اسی طرح باری باری. تو سیموئیل پورا تیاری کرنے لگتا کہ اس کو مسح کرے. خدا کہتا رک، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. آگے کے 7 بیٹے آگے سے گزر گئے. سیموئیل تلخی میں بھی آ سکتا ہے، کیا ہے عبادت کرنے آئے ہیں یہاں، خدا سیدھا سیدھا بھی بتا دے. نہیں، اوبے کرتے. 10 گھنٹے کیوں نہ لگ جائیں عبادت میں. ہولی اسپرٹ کے موڈ کو جانیے، سمجھیے. یہاں ہر کام جلدی میں لوگ کرتے، عبادت بھی جلدی سے کراؤ، اور گھر بھی گھر ہی جانا ہوتا ہے، اور کدھر جانا. ہاں، سارا دن گھر ہی رہتے ہیں، ہر روز ہی گھر رہتے ہیں. ہاں، گھر ہی جا رہے ہیں جی، وہ بھی گھر ہی جا رہے ہیں، اور کدھر جانا. پھر جب ریجیکٹ ہو گئے ساتوں، تو سیموئیل نے کہا کہ تیرا کوئی اور بھی بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے. ان کا بلاؤ اس کو. اور آگے لکھا ہے ہم تب تک نہیں بیٹھیں گے جب تک وہ آنا جائے. یہ ہے رسپانسبلٹی خادموں کی، جو خدا ان کے حضور کھڑے ہوتے ہیں. نے کہا ہم بیٹھیں گے نہیں جس کام کے لیے آئے ہیں جب تک وہ نہ آئے. اس نے یہ نہیں کہا یسی تو اس کو بھی بھائی آج بلا لیتا، اب جو ٹائم ضائع کر رہے ہماری عبادت کا. نو، بھی عبادت میں ٹائم ضائع نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیں. عبادت جتنی لمبی ہوگی عبادت ہی ہے، سمجھے. اگر کوئی کہتے جی لمبی ہو گئی ہے تو اب آپ بتائیں. ایک ڈسپلن میں تو ہم ضرور کرتے ہیں، پر یہ سوچنا کہ لمبی ہو گئی ہے، یہ سیموئیل نے نہیں سوچا. اس نے کہا جب تک وہ آ نہیں جاتا ہم بیٹھیں گے. یہ میں تو پھر کیا کرتے ہوں، بس ویٹ کر رہے ہوں گے. بڑی دیر ہو گئی ہے ابھی نہیں آیا، سورج ڈوبنے لگا ہے، یہ کہتے ہوں گے.
وہ ورشپ اٹھاتے ہوں، پریز دی لارڈ، بندگی کرتے ہوں گے، پریز خدا کی وہ اسپیشل عبادت ہے۔ تو آخر داؤد کو جب میسج ملتا ہے، دور تھا، اپنا بھیڑوں کے ساتھ تھا، چراگاہ میں بھیڑیں تھی، کتنی دور تھا، آنے میں ٹائم لگا ہوگا، جو ہی اندر داخل ہوتا ہے خدا نے سیموئیل سے کہا یہی ہے، سمجھے، لے انوائنٹنگ آئل اور اس کے سر پر ڈال، اور لکھا ہے جو آیت پہلے پڑھی اس کے آگے آیات دیکھ کے جب وہ انٹر ہوا، لکھا وہ خوبصورت حسین، یعنی ظاہری صورت بھی اس کی دیکھی جائے جو وہاں لکھ دی گئی کہ وہ زبردست خوبصورت پرسنالٹی تھی، پتہ لگتا تھا کہ داؤد عبادت میں آیا ہے، اور اس نے تیل لیا، اس کے سر پر ڈالا اور اس کو انوائنٹ کیا اور اسرائیل کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ آمین۔ وہ کتنا خوشی کا دن ہوگا داؤد کے لیے، ہاں سوچئے، یہ امریکہ کے الیکشن ختم ہوئے لاسٹ نائٹ، جو بائیڈن جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہوا ہے، تو وہ بھی بڑے خوش ہیں، سڑکوں پہ، گلیوں میں۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا ایک عام دنیا کے بادشاہ کے لیے کتنی خوشی، تو آپ داؤد کی خوشی دیکھیے کیسی ہوگی، کہ جس کو خدا نے بادشاہ مقرر کیا۔ تو یہ تو میں نے اس کے انوائنٹنگ کے حوالے سے بتایا، جو سرمن ہے خدا نے سیموئیل سے کہا جب اس کے وہ بھائیوں کو دیکھ رہا تھا، توجہ کیجیے گا، کہ تو ظاہری صورت کے اوپر نظر کرتا ہے، انسان، خدا جو ہے وہ ظاہر کے اوپر نہیں نظر کرتا، جو آؤٹ ورڈ اپیرنس ہے اس کے اوپر نہیں وہ جاتا، اس کی جو بیرونی شکل ہے اس کے اوپر نہیں، بلکہ باطن کے اوپر، دل کے اوپر نگاہ کرتا ہے۔ تو یہ ڈاکٹرن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جب آدم کو بنایا گیا، عبرانی لفظ سیلم، ریزیمبلنس جس کا مطلب ہے لائکنیس، پہلا بات جینیسس 26ویں آیت، خدا نے کہا آؤ انسان کو ہم اپنی صورت اور شبیہ کے اوپر بنائیں، اور پھر لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا۔ جس کو خدا نے سیموئیل سے کہا کہ میں ظاہری صورت پہ نگاہ نہیں کرتا، آدم کو لکھا ہے اپنی صورت پر بنایا، تو اس کی ظاہری صورت خدا ہی کی تو تھی، سمجھے، جس کو ریجیکٹ کر دیا، مگر بنایا تو آدم کو خدا ہی نے، اور پھر لکھا ہے اپنی صورت کے اوپر۔ اور جو سیلم ورڈ جس کا میننگ ہے، یہ اس کے ایٹریبیوٹ کے حوالہ سے نہیں ہے۔ لائکنیس کا مطلب ہوتا ہے، ریزیمبلنس کا مطلب ہوتا ہے مماثلت ہوتی، پوری شخصیت کی وہ شکل نہیں ہوتی، تو شبیہ کا کچھ حصہ یا پارٹ اس طرح کا دیا جاتا ہے۔ تو آدم کو اپنی صورت دی، پر وہ جو اس کے ایٹریبیوٹ ہیں وہ نہیں دیے، تھوڑا سا شکل دی، یہ میں تھوڑا لفظ بول، ملی جولی جسے کہتے ہیں، وہ دی، تو بھی یہی لفظ آیا ہے خدا کی صورت۔ اور پھر جب آپ ہیون کے اوپر جانداروں کو دیکھیں، اس میں بھی ایک جاندار، اس کی صورت انسان کی ہے، اس کا چہرہ انسان کا ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ خدا نے اس کو بھی اپنا چہرہ دیا، کیونکہ وہ انسان کی صورت کا ہے، ایک ببر کی صورت کا ہے، ایک عقاب کی صورت کا جاندار ہے، تو وہ شبیہ جو ہمیں ہیمن پہ اس کروبین کی سرافیم میں سے اس جانداروں میں مل رہی ہے آدمی کا، تو کیا خدا نے اس جاندار کو بھی اپنی شکل دی؟ اس کا مطلب ہے آدم کا جو چہرہ ہے اسی طرح کا جاندار کا چہرہ، پر آدم کو کہا گیا کہ
اس کو میں نے اپنی صورت دی ہے، پر جاندار کو نہیں کہا، پر اس کا چہرہ بھی آدم کا ہے، اس کا چہرہ بھی آدمی ہی کا ہے۔ اسی طرح حزقیل کی کتاب، اس کا پہلا باب 5ویں آیت پڑھیں، اس میں بھی یہی جانداروں کا ذکر ہے، اور وہاں 16 فیسز کا ہمیں ایک شبیہ نظر آتی ہے، اور اس میں بھی جو ایک جاندار ہے وہ آدمی کا چہرہ۔ تو آپ دیکھیں کہ چہرہ تو ہے، جیسے میرا چہرہ ہے، آپ کا چہرہ ہے، اسی طرح جاندار کا چہرہ ہمیں مل رہا ہے، اور آدم کا بھی مل رہا ہے، پر آدم کا خدا کی صورت ہے، جاندار کا نہیں، پر ہے وہ بھی دکھتا آدمی کی طرح۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم کا چہرہ ملا جلا خدا کی صورت کے اوپر بائبل میں لکھا۔ اس لیے پالوس رسول اور آگے بڑی تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ آدم کو سر ڈھانک کر دعا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ خدا کی صورت ہے، اس کا جلال ہے۔ اور یعقوب کے خط کے اندر لکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دعا بھی دیتے ہیں، بد دعا بھی دیتے ہیں، ان کو بد دعا دیتے ہیں جن کی صورت خدا کی صورت کے اوپر ڈھلی ہوتی۔ تو ظاہری صورت وہ بھی تو خدا ہی کی صورت تھی، جس کو خدا کہہ رہا ہے سیموئیل کو کہ تو ظاہر کے اوپر نگاہ کر رہا ہے، پر میں ظاہر کے اوپر نہیں، میں باطن کے اوپر نگاہ کر رہا ہوں۔ وہ تو آدم ہی کی نسل سے آ رہا ہے، پر وہ کیسے، اس کا باطن کتنا خوبصورت ہو گیا، اس کا دل کیسے خوبصورت ہو گیا۔ آج ہم کہہ سکتے ہیں یسوع کے خون سے ہم دھلے ہیں، پر وہ پیریڈ، پر خدا نے تو کہا ہے، یہ چیزیں آپ نے آج سمجھنی ہے کہ وہ پیریڈ ہے بھی نہیں تو بھی باطن پہ نگاہ کر رہا، تو بھی دل پہ نگاہ کر رہا ہے، حالانکہ وہ پیریڈ ابھی نجات کا نہیں ہے۔ تو ہم کس طرح توقع کریں اس پیریڈ کے اندر کہ کوئی شخص خدا کو پسند آ جائے؟ حالانکہ خدا نے تو کہا میرا بندہ داؤد میرے دل کے مطابق مجھے مل گیا، پر اس کی شرح تو اولڈ نیچر آ رہی ہے، جسمانی صورت آ رہی ہے، باقی بھائیوں کی جسمانی صورت کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، یہ بھی تو اسی جسمانی صورت کے اوپر آیا ہے، مگر اس کے اندر اب کچھ فرق بیان کر دیا گیا ہے کہ میں باطن پہ نگاہ کرتا ہوں، انورڈ اپیرنس کے اوپر، باطنی صورت کے اوپر، ہارٹ کے اوپر نگاہ کرتا ہوں۔ تو ہم نے اسی طرح لینا ہے جیسے خدا کہہ رہا، بے شک جسمانی بھی اسی کا چہرہ ہے، مگر نگاہ وہ روحانی چہرے کے اوپر کر رہا، وہ ظاہر کے اوپر نگاہ نہیں کرتا۔ یاد رکھیے اسی کا بنایا ہوا ہے، اسی کی صورت ہے، اور اس کا جلال ہے اتنا نہیں جتنا وہ ہے، پر ہے تو۔ اسی طرح جاندار کا چہرہ آدمی کا ہے، پر وہ خدا کی صورت نہیں ہے۔ آدم کو خدا کی صورت پہ بنایا گیا، پر مٹی سے بنایا گیا۔ جب جاندار کو بنایا گیا تو یہ تو مٹی سے نہیں بنا، فرشتے مٹی سے نہیں بنے، پر اس کا بھی چہرہ انسان کہتے ہو، بائبل میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ خدا نے اس کو اپنی صورت دی۔ تو ہر چہرہ جو انسان کا ہے، ہر چہرہ جو اینجل کا ہے، کروبین، سرافین، جانداروں کا ہے، اس میں سے صرف ہم آدم کے چہرے کے اوپر آئیں گے کہ وہ خدا کی صورت، سہلم، ہیبرو ورڈ، ریزیمبلنس، لائکنیس، جو ملا جلا مماثلت خدا کی ذات کے ساتھ، خدا کی ذات کے ایٹریبیوٹ اس کے اندر نہیں تھے، ہوتے تو وہ گناہ نہ کرتا، سمجھے؟ تو چہرہ ہی اس کو تھوڑا سا دیا گیا، کیونکہ خدا بھی دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، تو یہی آدم کے اندر بھی چیزیں رکھی گئی، مگر مکمل نہیں۔
تو اس کو نہیں پسند کیا گیا باقی بھائیوں کو، پر داؤد کو پسند کیا گیا. کیا فرق داؤد میں؟ ایک تو اس کے پاس مکمل ایجوکیشن نہیں تھی جتنا دوسرے بھائیوں کے پاس، اور پھر یہ گڈریا شیپرڈ تھا، بھیڑ بکریاں چراتا تھا. کیا فرق ہے اس کے اندر؟ اس کا باطن کیا فرق ہے اس میں؟ کوئی وہ کاہن نہیں ہے، وہ کوئی نبی نہیں تھا. انوائنٹنگ کے بعد اس کو بنا دیا گیا بادشاہ، اور نبی کی خدمت بھی اس سے لی گئی، مگر نبی نہیں تھا. جب داؤد کی بات کریں تو ہم ہمیشہ کہتے کنگ ڈیوڈ، پروفٹ ڈیوڈ نہیں کہتے، حالانکہ نیو ٹیسٹمنٹ میں داؤد نبی بھی کہا گیا ہے، پر نبی کی خدمت اس نے ضرور کی، پر اسرائیل کا نبی ہو کر نہیں، نبوت مسیح کے حوالہ سے کی، اس لیے اس کو ہم نبی کہتے ہیں. پر میجر منسٹری کنگ ہی تھا. مگر یہاں جب وہ انوائنٹنگ کے لیے آ رہا ہے، کیا اس کو پتا تھا کہ میرا باطن دوسرے بھائیوں سے فرق ہے؟ کیا اس کو پتا ہوگا؟ یقیناً پتا ہوگا. سمجھے؟ یقیناً جس طرح مجھے آپ کو اپنا باطن پتا ہے، ہم اپنے گھرانوں میں، عزیزوں میں جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم فرق نیچے رکھتے ہیں، ہمارا باطن فرق ہے، ہمیں پتا ہے، مجھے پتا ہے، آپ کو بھی پتا. داؤد کو پتا. کیوں پتا تھا؟ کیونکہ وہ گیت گاتا تھا. سمجھے؟ جو اس کا بزنس تھا، جاب تھا، بھیڑیں چراتا تھا، وہیں تو گیت گاتا تھا، عبادت کرتا تھا، ورشپ اٹھاتا تھا. یہ نہیں کہتا تھا کہ میں یا کوئی سینیگوگ کے اندر وہاں جاؤں یا کوئی اسپیشل جگہ بنا لوں، مگر وہ جہاں بیٹھتا وہ ورشپ اٹھاتا. یہ جو عبادت کرتا تھا نا، پرستش کرتا تھا، یہ اس کے اندر جو باطنی اس کی انسانیت تھی، باطنی اس کی صورت تھی، جو خدا نے اس کے لیے مقرر کی ہوئی تھی، اس کو کچھ جھلک اپنے اندر فیل ہوتی تھی. آمین. میں آپ اس لیے عبادت میں بیٹھتے ہیں نا، کچھ ہمیں فرق سا لگتا ہے نا کہ ہم عبادت کریں. آپ ایسے نہیں آ جاتے، میں بھی ایسے یہاں نہیں، یہ پیچھے خدا کے خادم ایسے نہیں بیٹھے. آپ کا دل کرتا ہے، آپ کے اندر کچھ اٹھتا ہے. سمجھے؟ تو داؤد کے اندر یہ چیزیں آتی تھی، دوسرے بھائیوں کے اندر نہیں. سمجھے؟ مگر تو بھی اس کو یہ نہیں پتا یہ کیا میرے ساتھ ہوتا ہے. وہ بس گیت گاتا تھا. بائبل میں لکھا ہے داؤد نے بڑے بڑے ساز بھی بنائے اور بڑے بڑے انسٹرومنٹ اس نے ایجاد کیے. جب انوائنٹ کیا تو لکھا ہے روح القدس زور سے نازل ہونے لگا. اس کا مطلب پہلے بھی آتا تھا. تو پہلے کیوں آتا تھا بھائی؟ اس کا مطلب ہے باطن کی صورت ہولی اسپرٹ کو پتا ہے. آمین. اس لیے وہ آ رہا تھا. مگر ابھی تو اولڈ نیچر آ رہی ہے. اور جب انوائنٹ کر دیا گیا، پھر اس نے جو پروفیسیز کی، اور کرائسٹ جب منسٹری کرنے کے لیے آیا، غور سے سنیے، لوگوں نے نعرے مارے، اے ابن داؤد. اور کسی کا ٹائٹل نہیں لیا گیا، داؤد کا، کہ داؤد کا بیٹا، ابن داؤد. تو لوگ پھر کرائسٹ سے کہنے لگے کہ یا تو داؤد کا بیٹا. داؤد تو خود مجھے خدا کہتا، میں اس کا بیٹا کیسے ہوا؟ زبور 110 میں لکھا، داؤد کہتا خداوند نے میرے خداوند سے کہا. داؤد تو اس کو یہوہ مان رہا ہے، خداوند مان رہا ہے. تو کرائسٹ نے کہا وہ تو مجھے خداوند کہہ رہا ہے. سمجھے؟ تو اس کا مطلب کہ داؤد کا جو باطن تھا وہ تو یہوہ کو جان گیا، پروفیسی کی راہ سے بیان کر رہا ہے کہ مسیح آئے گا. تو اس لیول کا بندہ تھا. تو خدا نے کہا مجھے میرے دل کے مطابق مجھے مل گیا. تو یہ میں ایک فرق آپ کو سامنے رکھا ہے کہ اگر جسمانی صورت بھی آدم کی بنائی گئی تو
रिजेम्बलेंस जो थी ये गॉड ही की थी, बेशक पूरा उसकी जो एट्रीब्यूट नेचर नहीं थी आदम के अंदर, पर थी, मगर फरिश्तों में नहीं थी, हालांकि उनके चेहरे भी आदमी की तरह थे। मगर खुदा का बेटा जब आप यीशु उसकी बात करते हैं तो इब्रानियों के खत के अंदर लिखा है वो उसके जलाल का परताव, इमेज ऑफ गॉड। आदम मुकम्मल तौर पर तो नहीं था, पर था, खुदा की सूरत। पर यीशु मसीह खुदा का बेटा, वो था ही खुदा, आमीन, रिफ्लेक्शन ऑफ हिज ग्लोरी, उसके जलाल का परताव, यानी जो खुदा की ग्लोरी है वो क्राइस्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ क्राइस्ट, इमेज ऑफ गॉड, खुदा की सूरत। अब आदम भी खुदा की सूरत है और क्राइस्ट भी। दोनों में ज्यादा कौन हुआ? खुदा का बेटा क्राइस्ट मुकम्मल तौर पर अलूहियत की, बोलिए, सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर है, सुकूनत करती। अब ये फर्क हो गया, समझे जी? आदम का फर्क हो गया, थी सूरत खुदा की, मगर हम उसको अब जाहिरी सूरत ही कहें, समझे? और क्राइस्ट जो खुदा की सूरत है, और कुलसियों पहले बात में लिखा, वो अनदेखे खुदा की सूरत, उसका जलाल, अनदेखे खुदा की सूरत। खुदा अनसीन है, स्पिरिट बीइंग है, स्पिरिट है, अनदेखा है, मगर है वो किसकी सूरत? बोलिए, खुदा की सूरत। अब आदम और क्राइस्ट दोनों में फर्क हमें समझना है, रखना है, और अपनी नेचर को दोनों में देखना है, किसके साथ हमारी नेचर मैच कर रहे हैं। यह आज का सबक, बात नहीं सूरत। जबकि दुनिया के अंदर बिलीवर भी इस दुनिया में रहता हुआ अपनी जिस्मानी सूरत रख रखाव पर शायद ज्यादा फोकस करता, उसी का वो चर्चा करता, उसी में अपनी ब्यूटी ढूंढता हो, उसी में अपनी तालीम, मर्तबा, घर, ब्याह, शादी, हर चीज उसी में वो अपने आप पर निगाह करता हो। तो आप बताइए कि खुदा ज़ाहिरी सूरत पर नहीं, हालांकि उसी की थी, पर वो बातन के ऊपर निगाह करता है। हालांकि दाऊद की अभी वो बातनी सूरत मुकम्मल नहीं हुई, मगर उसने कह दिया कि ये मेरे दिल के मुताबिक मैं बातन पे निगाह करता हूं। तो मुकाशफा यही है कि ज़ाहिरी सूरत बेशक उसी की है, मगर वो उस पे निगाह नहीं करता, वो निगाह करता है बातनी सूरत के ऊपर। जितना मर्जी दुनिया के अंदर हम खूबसूरत हो, दौलतमंद हो, घर बार हो, वो हमारी किसी ज़ाहिरी चीज के ऊपर नजर नहीं करता, वो हमारी बातनी सूरत पे। तो फिर आप बताइए हमें किस चीज से खौफ है, किस चीज की परेशानी हमें लगी हुई, किस हिम्मत भाग रहे हैं, क्या अपने आप को मुश्किलात में डाला? मैं आपको वाज़ेह कहूं कि बिलीवर भी दुनिया के अंदर दुनियादार तो नहीं है, मगर वो जिस्मानियत के ऊपर भी फोकस नहीं हटाता। ये नहीं है कि वो नीट क्लीन ना हो, अच्छा लिबास ना पहने या अच्छा घर बार ना हो, वो बातन को बनाने की कोशिश करे, समझे? बातन के ऊपर तवज्जो करे, अपनी बातनी सूरत को रोज बरोज दर्जा दे, उसकी एजुकेशन का ख्याल, उसकी खूबसूरती का ख्याल, उसके कद का ख्याल, ये उसको करना है। ये वो नहीं कर रहा, वो कब करता है? इतवार के इतवार, बस। बाकी हफ्ता वो दूसरी उलझनों, कामों, फिक्रों ही के पड़ा पड़ा हुआ होता है। यहां तो हम आकर वर्शिप उठाते हैं और आगे मजीद अपनी रूहानी जिंदगी की मंजिलों के सबक सीखते हैं कि आगे हमें बढ़ना है। तो मेरी आपकी जो सूरत है, ये जाहिरी, मैं आपको ये साफ करता हूं कि ये बाइबल में लिखा खुदा ही की सूरत है, ये जिस्मानी नहीं है। अगर इसको हम ठीक करते हैं
تو یہ خدا ہی کی ہے، پر خدا تو اس پہ نگاہ نہیں کرتا. خدا ہمارے باطن کے اوپر نگاہ کرتا ہے کہ وہاں ہمارا قد کاٹ کیا ہے، وہاں ہماری پرسنالٹی کیا ہے. تو کرائسٹ خدا کا بیٹا ازل سے اندیکھا، خدا کی صورت، اس کا جلال، اس کے جلال کا پرتاؤ، امیج آف گاڈ، یہ اس کی ذات، کوئی گناہ اس کی زندگی کے اندر نہیں. الوہیت کی ساری معمولی اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی. آپ میں سب دنیا کرائسٹ کا جب نام آتا ہے تو اس جیسا کوئی نہیں. کیوں ہے؟ وہ خدا کی صورت ہے. سمجھے؟ ہمیں سیم وہی موقع دیا گیا ہے جو کرائسٹ کو، سیم. سمجھے؟ اور جب حوالہ میں نے پڑھا ایک رومیو میں سے کہ ہم خدا کے بیٹے کے ہم شکل اس نے ٹھہرایا ازل سے. اب مکاشفہ سنیے، یہاں میں جسمانی چہرہ رکھتا ہوں صورت، پر ازل سے میرا جسمانی چہرہ نہیں ہے. یہاں جسمانی چہرہ دکھا رہا ہوں، پر ازل سے تو ایسا نہیں. ازل سے میرا چہرہ ایسا نہیں ہے، پر مجھے یہاں مل گیا اس دنیا کے اندر ماں باپ سے. یہاں مجھے ایک چہرہ مل گیا، جسمانی چہرہ، باطنی صورت والا نہیں ملا. مجھے جسمانی چہرہ ملا، پر میرا چہرہ تو اب مجھے پتا چلا ازل سے تو تھا ہی نہیں ایسا. آمین. میرا آپ کا چہرہ جو ابھی ہمارے اوپر ہے، ہم ازل سے ایسے نہیں ہیں. سمجھے جی؟ میرا چہرہ ازل سے ایسا نہیں تھا جو میرا آپ چہرہ دیکھ رہے اور میں آپ کا، ایسا نہیں تھا. ازل سے میرا چہرہ ایسا نہیں. مجھے پتا چل گیا تو پھر مجھے یہ چہرہ کیوں مل گیا. یہاں شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے، اب بچ گئے ہیں بے شک میں آپ سب، پر ہتھے چڑھے ہوئے، جبکہ ازل سے ایسا نہیں. اس میں ہمارا نام شیطان کے ہتھے چڑھنے کے لیے نہیں، وہاں پر ہمارا چہرہ اور ہمیں بتایا گیا ہے. یہاں پر فکریں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑتی، جبکہ ازل سے میری زندگی، آپ کی زندگی کے اندر کوئی بیماری کا ذکر نہیں. سمجھے؟ وہاں چہرہ جو ہے ازل سے بنا ہوا میرا آپ کا، اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. آمین. اس کو ڈھونڈنا ہے. جو ہمیں پتا چل گیا ہے تو بھی بتا رہا ہوں نا، میں ازل سے تو فرق ہوں. یہی داؤد کے اندر چیز تھی. پریز اللہ. یہی داؤد کے اندر چیز پائی جاتی تھی. وہ تو ابن داؤد کے گھرانہ یہودا کا، تو ازل سے اس کی پکچر کیسی ہوگی؟ جیسے میں کہہ رہا ہوں فرق، تو پھر اس کا چہرہ کیسے ہوگا کہ تو وہ نہیں ہے جو یہ عام جو دنیا کے لوگ، تو فرق ہے. لہذا وہ اپنے باطن کے اندر دیکھتا تھا کہ میرا دل کرتا ہے ورشپ اٹھاؤں، میرا دل کرتا ہے پرستش کروں، خدا ان کے گیت گاؤں. یہ اس کے اندر موٹیویشن آتی تھی. پریز اللہ. کیوں؟ وجہ کیوں؟ کیونکہ ازل سے اس کا چہرہ میری طرف فرق تھا. مجھے بھی اب آ کے پتا چل گیا کہ میں اس دنیا کے لوگوں والا بندہ نہیں ہوں. بائبل نے مجھے بتایا ازل سے لکھا خدا کے بیٹے کے ہم شکل ازل سے ٹھہرا دیا گیا، مگر وہ شکل تو ابھی نہیں نظر آ رہی، نہ میری نہ ان سارے خادموں کی، پر ہے. نہ آپ کی وہ پوری شکل تو نہیں نظر آ رہی مسیح، جس طرح مسیح
پر جتنا داؤد تھا خدا کو پسند آ گیا، ہم بھی جتنے اس کو پسند ہیں. پریز دی لارڈ. یہ آپ نے اپنی لائف روز روز دیکھنا ہے. شیشے کے سامنے جائیں تو آپ کو کوئی کہے، دیکھنے والا گھر میں ہسبینڈ، ماں، باپ، بہن، بھائی، کوئی کہے کیا دیکھ رہا ہے؟ میں کہا اندر میں ڈھونڈ رہا ہوں اندر کا چہرہ. تو کہیں گا یہ شیشے کے آگے نظر آنا ہے. اس نے کہا نہیں، یہی میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ ہر روز ہم اپنا یہی چہرہ دیکھتے ہیں، سر اس کو بھی دیکھیں. وہ نظر آئے گا عبادت میں، وہ نظر آئے گا ورشپ میں، وہ نظر آئے گا سنڈے سروس میں، وہ نظر آئے گا اسٹڈی میں، وہ نظر آئے گا آپ کی پرسنل دعا میں. وہ آپ گیت گائیں گے، خدا کے ساتھ چلیں گے، وہاں پر آپ کا چہرہ جو اندر کا ہے، باطن کا، وہ دکھائی دینا شروع ہوگا. تو خدا ظاہری صورت پر نہیں، کس کے اوپر نظر کرتا ہے؟ بولیے. ہماری دو صورتیں ہیں، ظاہری اور باطنی. دونوں ہی خدا کی ہیں. یہ نہیں کہ ظاہری اس کی نہیں، پر دنیا دار تو ظاہری ہی کے اوپر توجہ کرتے ہیں، پر ہمیں تو نہیں کرنی چاہیے نا. چلو کر بھی لیتے ہو، مگر ایک بڑا نام ہے، کیونکہ جو ہمارا صحیح چہرہ ہے، اصل چہرہ ہے، وہ تو اندر پڑا ہوا ہے، جو ہمیں دیکھنا ہے. اور دوسرے کا چہرہ بھی ہمیں دکھے، باطن کا. سیمول کو تو نہیں نظر آ رہا تھا، سمجھے؟ اس کو نہیں نظر آیا. تو کیا کسی دوسرے بلیور کا باطن دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. کیسے نہیں دیکھ سکتے؟ سیمول کو تو نہیں نظر آیا بھی آپ میرا باطن دیکھ سکتے ہیں. میں کہتا ہوں جی 41 سال سے منسٹری کر رہا ہوں اور آپ کو میرا باطن نظر ہی نہ آئے، تو پھر افسوس ہی ہے نا. ہاں، اسی طرح آپ کا باطن نظر آئے مجھے، میں دھوکہ نہ کھاؤں، سمجھے؟ اگر میں دھوکہ کھا جاؤں تو دھوکہ تو کھا نہیں سکتا، تو مجھے دھوکہ دے نہیں کوئی سکتا. پر کوئی دے دے دھوکہ مجھے تو پھر کھاؤں گا تو نہیں. اگر وہ دے رہا ہے تو خاموش ہو جاؤں گا کہ ابھی اس کا وہ جگہ نہیں آئی. پھر میں یہ اتنا سوچ کے چپ ہو جاتا ہوں کہ مجھے باطن نظر نہیں آ رہا، مجھے دکھے. اور خدا کا شکر ہے کلیسیا آپ میں خدا کی ورشپ کرتے ہیں، یہ باطن ہے، دکھ رہا ہے. اور جو خدا کے ساتھ نہیں چلتا اس کا نہیں دکھتا. پر ہم اس سے بھی اور آگے پہنچنا ہے. داؤد کا تھوڑا سا ہی ورشپ کرتا تھا، روح تھوڑا آتا تھا، سمجھے؟ پر اس کے اندر وہ اپنی صورت فرق دیکھتا تھا، سمجھے؟ اسی طرح میں آپ اپنی صورت فرق دیکھیں کہ میں دنیا کا شخص نہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا کے بیٹے نے اپنی صورت، اپنا جلال دے دیا. میرا آپ کا چہرہ جو خدا ہی کا تھا گناہ کی وجہ سے مسخ ہو گیا، سمجھے جی؟ اس میں اب وہ اٹریکشن خدا کو نہیں نظر آتی، سمجھے؟ وہ آدم نے وہاں عدن کے اندر ہی خراب کر دیا. مگر یہاں پر ظاہری صورت کو کوئی کہتا ہے میری صورت ظاہری خراب ہے، سارا دھیان ہی اسی طرف ہے. کاش کچھ اور بھی اٹھے اندر سے، داؤد کی طرح جو باطن ہے وہ ہمیں خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے. وہ کہے کہ داؤد کی طرح میرا بندہ میرے دل کے مطابق مجھے مل گیا. ان کے خلاف نہیں ہے اگر ہم روحانی ہیں، سمجھے؟ تو ہماری، میں نے بتایا جسمانی چہرہ بھی تو اسی کا ہے نا، اسی کی صورت ہے. پر وہ جب نگاہ نہیں کر رہا تو ہم کیوں ساری توجہ ہی اس کے اوپر لگائی رکھیں، اپنا سارا ہفتہ ہی اس کے اوپر گزار دیں.
اور کلام کے لیے، دعا کے لیے، رفاقت کے لیے، خدا کی گواہی دینے کے لیے، روحیں بچانے کے لیے کوئی وقت ہی نہ ہو ہمارے پاس، اپنے باطنی چہرے کو نکھار دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی تعلیم ہی نہ ہو، کوئی زور ہی نہ ہو، ہر روز نکمی باتوں ہی کے اندر الجھے رہے، وہ ظاہری صورت پر نظر نہیں کرتا، بے شک اسی کی دی ہوئی ہے، کیونکہ مسخ ہو گئی گناہ سے، لہذا اس نے اپنا بیٹا بھیجا، اس کو اپنی شکل دی، اور اس نے میرا آپ کا چہرہ لے کر گناہ سارے اٹھا کر اپنا چہرہ داغ داغ کر کے صلیب پر لٹکا دیا، اور مجھے آپ کو نیو نیچر اسے دے دیا۔ اور کیا کر سکتا تھا وہ؟ پھر بھی کوئی نہ سمجھے، کوئی اپنی فیلوشپ کو نہ سمجھے، اپنی رفاقت کو نہ سمجھے، خدا کے حضور کھڑا ہونے کو نہ سمجھے، اس کی ورشپ اسے اٹھانی نہ آئے، اس کے گیت اس کو گانے نہ آئے، اس کی بندگی وہ نہ کرے، وہ ظاہری صورت کے اوپر نظر نہیں کر، حسن دھوکہ، جمال بے سوال، بائبل میں صاف اوپن، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے اوپر دن رات توجہ دینے کی ضرورت نہیں، دن رات یہ نہیں ہے کہ ہم نے مینٹین اپنے آپ کو رکھے، پر اندر کا چہرہ وہ دکھے، اندر کا چہرہ دکھانا ہے، لانا ہے، سامنے لانا ہے، اور وہ ازل سے بنا ہوا ہے، ازل سے بنا ہوا ہے وہ چہرہ۔ چلے کہہ دیں کہ جو میں اب ہوں ازل سے میں ایسا ہی کہہ دیں، میں مثلا کہتا ہوں جیسا میں ازل سے ہوں ابھی ویسا نہیں ہے، ضرور ہے، بہت اچھا ہے، پر ویسا نہیں۔ یہ مجھے کیسے پتا ہے؟ تو کیا آپ سب کو نہیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا چہرہ جو ازل سے ٹھہرا دیا گیا ہے ویسا ہے یا نہیں ہے؟ ڈھونڈو۔ مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ ہے نہیں، داؤد کا تو مجھ سے بھی کم تھا، تو خدا نے کہا میرے دل کے مطابق، ہاں یعنی ہوں میں، مگر وہ مجھے کیسے چہرہ دکھتا ہے؟ رومیہ کے باب 29 آیت میں لکھا ہے کہ اس نے پہلے سے میں جانا اور اپنے بیٹے کے بولیے ہم شکل بنایا، ہم شکل، یہ ہے جی چہرہ کرائسٹ کا جیسے، ازل سے ویسا ہمارا ہے، اور یہاں سمجھ نہ آئے، پیسہ بنانے کے لیے دل نہ کرے ہمارا، سمجھے جی؟ یا تو کوئی نہیں ہے، ہم سب کہتے جی ہے، تو پھر یہاں دکھانا ہوگا، کیونکہ وہ ظاہر کے اوپر نظر نہیں کرتا، باطن کے اوپر نظر کرتا ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ ہم شکل ٹھہرایا تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پلٹا ٹھہرے۔ اس کا مطلب ہے ہمارا بڑا بھائی جیسا ہے ہم بھی ویسے ہی ہو، ہم اس کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، سمجھے؟ تو پھر جیسا کرائسٹ ہے وہ تو اندیکھے خدا کی صورت ہے، وہ تو آدم کی صورت نہیں ہے۔ میں یہاں پناہ کے شہروں کے اندر آدم کی صورت لیے ہوئے ہوں یا مسیح کی؟ ہاں جی، دونوں ہی ہم نے تو دونوں ہی پکڑی ہوئی، کیا ہم مسیح کے ہی رہے ہیں، پر پیچھا ہم جسمانی کا بھی نہیں چھوڑتے، سمجھے؟ جسمانی کا بھی، پر کہوں تو لگتا جیسے جسمانی کا زیادہ ہی پیچھا کرتے، سمجھے؟ اس پناہ کے شہر کے اندر یا جسمانی چہرہ دکھاؤ یا باطنی چہرہ، ظاہری صورت دکھاؤ یا باطنی صورت۔ خدا نے تو کہا ہے کہ میں ظاہری صورت نہیں دیکھتا، جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس کو ہماری جسمانی چہروں سے کوئی لگاؤ نہیں،
हालांकि उसी का दिया हुआ है, कोई लगाव नहीं। कोई है तो बता दो कि उसको लगाव है, नहीं। उसको लगाओ हमारी बात इंसानियत से, जिसका चेहरा उसने अपने बेटे की सूरत पर ढाल दिया। हालेलुया। और इसका ये मतलब नहीं हमें नीट क्लीन अच्छे कपड़े नहीं पहनो, पर चेहरा अंदर का बाहर आए, समझे? ईमानदार खुदा के बेटे बेटियां हम दिखे रिफाकत में, शराकत में, हमारे घरों का माहौल, हमारी गुफ्तगू के अंदर हमारी बात नहीं, सूरत वो जलाल दिखे। तो मैंने कहा दाऊद का तो थोड़ा सा खुदा को पसंद आ गया, क्योंकि झलक वो अजल की उसके थी अंदर। मुझे तो आपको मुकम्मल चेंज कर दिया गया है और हम अपना चेहरा ना दिखाए। दूसरा ग्रंथी चौथे बाब में लिखा है, गो हमारी जिस्मानी इंसानियत रोज रोज जाहिल होती जाती है, तो भी हमारी बातनी इंसानियत रोज रोज नहीं होती चली जाती। वो दिखे क्रिस्टिया टेम्पल ऑफ गॉड की बातनी सूरत हमें नजर आनी चाहिए। जरूर जिस्मानी भी उसी का है, इसको भी हम मेंटेन रखते हैं, पर दिखानी, क्योंकि वो उसके ऊपर निगाह करता है, इसलिए जिस्मानी दुनिया की ख्वाहिशें हमसे दूर रहेंगी और हम खुदा के साथ इस दुनिया में एक नॉर्मल जिंदगी बसर करेंगे, जिसके अंदर कोई ना लालच, ना गुनाह, ना दुनियादारी। वर्शिप उठाने वाले, बंदगी करने वाले रोजाना अपने अंदर की सूरत का जायजा ले कि मसीह की कितनी सूरत बनी, मसीह कितना दिख रहा है, कितना जलाल उसका दिख रहा। हर रोज अपना जायजा ले, कोई आपको बताए या ना बताए, आप खुद ही कहे मैं पहले से ज्यादा मेरी शक्ल मसीह में आई है। दुनिया में करते हैं ना अपने चेहरे को ठीक ठाक, कहते हैं अब ठीक हो गया है, कहते हैं ना। इसी तरह रूहानी के अब बेहतर हूं, पहले से ज्यादा अच्छा हूं, खुदा की बंदगी कर रहा हूं, उसके साथ चल रहा हूं, उससे मुझे अपनी पहचान दी है, मुझे कलाम की समझ दी है, मैं उसको जान गया हूं, अपने बाप को जान गया हूं, रूह को जान गया हूं, कलाम को जान गया हूं। और हमारा चेहरा, हमारी तमन्नत रोज बरोज जब फेलोशिप के अंदर आए, फर्क पता चले ये मुकद्दसों की जमात, ये बातनी सूरत मसीह की रखने वालों की शक्लें हैं। ये वो शक्लें दुनिया की नहीं है जिसमें 12 बजे हो और लागत बीमार, दुनियादार, गुनहगार, बदकार हो, बुरी ख्वाहिशों लतों उनके अंदर पल रही हो। ये वो लोग हैं जो खुदा का जलाल जाहिर करें। बाइबल मुकद्दस के अंदर वाज़े कि जिनको पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर किया, खुदा के बेटे के बोलिए हम शक्ल, मैं अज़ल से हम शक्ल हूं, लिहाजा बना के शहर के अंदर मुझे वो शक्ल दी गई। अब मैं उस शक्ल को रोज बरोज मसीह की सूरत पर बोलिए ढालता चला जाऊं और अब्दी पनाह लेने को दौड़ रहा हूं, ताकि वहां पर तब पहुंचूंगा जब मुकम्मल मसीह की सूरत, जो खुदा का जलाल है, जो इमेज ऑफ गॉड है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ हिज ग्लोरी है, उसकी तरह का जलाल मेरा आपका हो जाए। मगर यहां से वो दिखाना है। और आखिरी बात सुनिए, मैंने कहा कि क्या अपने चेहरे में बातन दिखा सकते हैं? यकीनन। अमल की किताब 7वां बाब, स्टीफनस को जब शहीद किया गया, पत्थर मारकर उसको शहीद किया गया, और जब वो मर रहा था उसने कहा खुदा इनको माफ कर दे। और लिखा जब उसके चेहरे पे और से निगाह की तो बताइए क्या लिखा? उसका चेहरा फरिश्ता का सा, खुदा का जलाल उसके चेहरे पे नजर आ रहा था। जलाल रोज जब दिखेगा, एट्रीब्यूट खुदा के दिखेंगे, तो ये बातें सूरत है जो हमने दिखानी है। रोज बरोज हमारी जिस्मानी जो सूरत है जाहिर होती चली जाए। आउटवर्ड अपीयरेंस इसके ऊपर फोकस नहीं, बल्कि इनवर्ड अपीयरेंस पर पना लिए हुए हैं, अब्दी पना लिए हुए जा रहे हैं, ताकि मुकम्मल खुदा की सूरत पर ढल जाए। और जिनको जाना उनको मुकर्रर किया,
ان کو راس بخشایا، ان کو راس بخشایا، ان کو اگلے کا جلال بھی بخشا، یہاں بھی اور وہاں بھی بخشے گا۔ آئیے کھڑے ہو جائیں۔